پڑھیں الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رب۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، نہ شریعت تھی، نہ معرفت تھی، نہ حقیقت تھی، یعنی حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، رب کے رب ہونے کا کسی کو پتہ نہیں تھا، انبیاء کا وجود نہیں تھا، رسولوں کے اجسام اور ارواح نہیں تھی، جنت کوئی نہیں تھی، دوزخ کوئی نہیں تھی، پل صراط کوئی نہیں تھا، کوثر کوئی نہیں تھی، غلمان فرشتے کوئی نہیں تھے، انسان کوئی نہیں تھے، جنات کوئی نہیں تھے، شرق و غرب و شمال و جنوب کوئی نہیں تھا، نہ ہوا چلتی تھی، نہ ابر برستا تھا، نہ زمین تھی کہ اس میں سے دانہ اگتا، زمین نہیں تھی تو پہاڑ کہاں سے ہوتے، پہاڑ اور زمین نہیں تھی تو دریا کہاں سے ہوتے، قطرے کہاں سے ہوتے، اشجار کہاں سے ہوتے، ان پر اوراق کہاں سے ہوتے، حشرات الارض کہاں سے ہوتے، 80,000 خلائق کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بس جو کچھ بنا سب کچھ صدقہ مصطفیٰ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا۔ در حقیقت یہ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح بدن کے اندر جان ہے، جان چلی جائے تو آنکھ دیکھتی نہیں، ناک سنتا نہیں، کان سنتا نہیں، زبان گفتگو نہیں کر سکتی، ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، پیروں سے آپ چل نہیں سکتے، اشارے نہیں کر سکتے، کیونکہ روح نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ فرمایا کہ سرکار نہ ہو، نہ چاند کی چاندنی ہو، نہ سورج میں حرارت ہو، نہ ہوا ہو، نہ اس میں خنکی ہو، نہ ہی اولیاء ہو، نہ انبیاء ہو، اور کائنات کی ہر شے معدوم ہو جائے، چونکہ پوری کائنات میں نور مصطفیٰ سرائیت کیے ہوئے ہے، اور جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے ہر شے کی جان نور مصطفیٰ۔ اللہ نعرہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، سارے بولو رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ سنو یہ جو سارے بیٹھے مسلمان ہی ہیں سارے، تو پھر حضور نے نات ٹوٹے ہوئے نات جڑے بھی کھڑے کر دے سارے سارے۔ واہ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والے ہو، قربان تواڈے تے گلاں سنی بھی جاندے ہو بھئی وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا۔ ایک باری دونوں ہاتھ چوکے رکھو، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں پچھلی 2 راتوں سے جاگ رہا ہوں، دنوں سے بھی جاگ رہا ہوں،
پھر بھی آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں حضور کے نام سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہے؟ بولو سارے، حضور پاک کے نعرے سے عمدہ بھی کوئی نعرہ ہے؟ حضور پاک کی محبت سے بڑھ کر بھی کوئی محبت ہے؟ حضور پاک کے تعلق سے بڑھ کر بھی کوئی تعلق ہے؟ حضور پاک کی یاد سے بڑھ کر بھی کوئی یاد ہے؟ تو پھر بندے نو سمجھانا پوے، وہ نعرے رسالت بولو، اوے ہاتھ چکو، او منہ چو بولو، او گونگے نہ بڑھو، او بیلیو تمہیں خبر ہی نہیں، نماز ہو سکتا ہے تیری ضائع ہو جائے پر یاد رسول ضائع نہیں۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ممکن ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ 100 سال کا پاپی صرف حضور کے نام کے چمے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا؟ نہیں معلوم آپ کو؟ 100 سال کا پاپی جس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، اس نے رات کو تورات کھولی، اسے سرکار کی امت کی شانیں نظر آئی۔ اے امت گنگی جڑی حضور دے نام تے بولدی بھی نہیں، یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ کوئی خاص کوئی مہم ہے ان مولویوں کی، صوفیوں کی، کہ یہ کہتے ہیں بولو حضور کے نام پہ بولو، حضور کے نام پہ بولو، حضور کے نام پہ بولو۔ یہ مہم ہے جنتی بنانے کی، یہ مہم ہے مغفرت کی، یہ مہم ہے رحمت کی، یہ مہم ہے فضل خدا کی، یہ مہم ہے بندوں کو بخشوانے کی کہ زبانوں سے سرکار کا نام لیے جاؤ اور رب کی جنت کو آباد کیے۔ جنت کی قیمت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہے جنت کی قیمت؟ جنت ساری دی قیمت حضور دے پیراں نال لگایا پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں، جو ایک قطرہ حضور کے جسم کو پیروں کو چھو گیا نا، وضو کرتے ہوئے آپ نے پاؤں دھوئے تو جو قطرے پانی کے گرے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ جنت میں ایسا پانی ہی نہیں ہے جیسا پانی مصطفیٰ کے قدم سے۔ پر یہ عشق ہوئے تو سمجھ آوے، یہ ہوئے عشق علی اور ہی کہانی ہوندی ہے۔ وہ جو ہو جائے تو پھر مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ وہ ایک بندہ ہے نا، انہیں بول کسی پوچھا ہے یارہ الف انار، بے بکری، تے سے تختی، ٹے سے ٹوپی ہیں؟ انہیں کہا نہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ پڑھ رہا تھا نا کوئی پٹی یاد کر رہا تھا، الف سے انار، بے سے تے سے تختی، ٹے سے ٹوپی، وہ یہ پڑھ رہا، سے سمر۔ اس نے کہا غلط پڑھ رہا ہے، میں تجھے پٹی پڑھاتا ہوں۔ اس نے کہا الف سے وہ احمد اور امین۔ کوئی سمجھ آئیے نہیں ہے؟ الف سے احمد اور امین، بے سے بہارے خلدے بھری، بے سے پناہ غم زدگاں، تے سے تجلی رب جہاں، سے سمرے نخل ایمان، اور جیم سے جانے کون آپ کو سبحان اللہ۔ جیم سے وہ پڑھتا تھا جیم سے جہاز، اس نے کہا جیم سے جانے کون مقام۔ اس آگیا چے سے چاند، انہیں کہا نہیں، چے سے چمنے اوصاف حسی۔ اس آگیا ہے سے حلوہ، انہیں کہا نہیں، ہے سے حوالہ حق و یقین۔ چے سے چمنے اوصاف حسی، ہے سے حوالہ حق و یقین، اور خے سے خلیق شہیبتہ، اور دال سے دافع رنج و بلا، را سے رہی سے ارض و سما،
ڈال سے ڈھارس بے کس کی، زال سے ذات مستبوی، راہ سے رئیس ارض و سما، اور زا سے زینت عرش اولا، سین سے ساقی کوثر ہے وہ چین سے کوئی سمجھ نہیں آئی نہیں ہے۔ وہ پڑھتا تھا سین سے سالہ، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں سین سے ساقی کوثر ہے وہ۔ وہ پڑھتا تھا سین سے شیر، انہیں کیا نہیں ہو شیر میر نہیں، سین سے ساقی کوثر ہے وہ، شین سے شافعی ہے، سواد سے صادق شاہ حرم ہے، سواد سے صادق۔ او پڑھایا انہیں سواد سے صندوق، انہیں کیا چھٹ صندوق، آ محبوب رہو کی تعریف سن، اس نے کہا سواد سے صادق شاعر، اور دعات سے دامن ان کا لقب، اور دوئے سے دیکھیں متائر ہے وہ، زوئے سے بے شک زائر، عین سے عزت والے ہیں وہ، غین سے غیرت والے ہیں۔ کوئی سمجھ بھی آئیے لوریوں نہیں آئی؟ وہ عین سے عزت سارے بولو، وہ عین سے عزت والے ہیں، بوالن بولو وہ عین سے عزت، بچے بھی بولو بڈھے بھی بولو وہ عین سے عزت، کچھ بچ کے بولو وہ عین سے عزت، وہ عین سے عزت، وہ عین سے عزت، وہ عین سے عزت۔ وہ خود فرماتے انا اکرم الاولین والآخرین، تب عاشق نے کہا وہ عین سے عزت والے ہیں، وہ عین سے غیرت والے ہیں۔ فیس وسیع ہے میرے آقا، فیس وسیع ہے میرے آقا، اور قاف سے قاسم نام ان کا، اور قاف سے قاسم، اور قاف سے کنز لطف و کرم ہے، قاف کا شلے ہے، قاف سے کنز لطف و کرم ہے، قاف سے وہ گوہر عتم ہے، قاف سے گوہر ہے، قاف سے گوہر عتم، اور آگے پھر کہنے لگا لام سے لائق مدح و ثنا ہے، لام سے لٹو، وہ پڑھ رہا تھا لام سے، اس نے کہا لٹو چھوڑ، لام سے لائق مدح و ثنا ہے، اور میم سے وہ محبوب ہے۔ سینوں سے موت بھی نہیں نکال سکتی، یہی گل ہے جوانوں کے نہیں بولو، موت بھی سڑے اندروں ہے نعرہ کٹ سکتی نہیں، اچھا بولو کٹ سکتی نہیں۔ اس نعرے دا تعلق پترو سیاسی جماعت نال نہیں، ایمان نال ہے، کہنے نال ہے، کیوں مولی صاحب یہی گل نہیں، ایمان نال ہے کہ نہیں؟ ہاں تو تسی یہ میں سوچا آج پہ ہوئے، کہا لام سے لٹو، اس نے کہا لٹو مٹو نہیں،
اس نے کہا لام سے لائق مدو سنا ہے، میم سے وہ محبوب خدا ہے، نون سے نازش آدم بھی ہے، نون سے نازش آدم بھی ہے، واؤ سے والی عالم بھی ہے، آ سے آدھی خلقت بھی ہے، اور یا سے یاور امت بھی ہے، اوصاف گنائے اے عارف اوقاتی کیا گفتار کی ہے، اللہ کو ہے معلوم فقط جو شان میرے سرکار جی عاشق ہوندے نے انہاں دیاں بولیاں ہوندیاں نے ہور انہاں دیاں بولیاں کی ہوندیاں آج عاشق پچھانے جاندے ہیں وہ قابو شابو بھی نہیں ہوندے اے تانوں تے ہوجا مار مار کے ہوجا مار دیکھو جڑا بیل لین تے ٹردا ہوئے انہوں چابک ماری جاندی ہے اللہ نو حاضر جان کے دس جڑا کوڑا ٹھیک ٹردا ہوئے انہوں چابک ماری جاندی ہے اے جس کو کہا جان ایدہ مطلب ہے پاڑے کر دے ٹردا ٹھیک نہیں اجھ کے مار مار کے ذکر کرایا کہ کرایا ہوئے اوہ عشق سے یہ ہے کہ کھجور دے تنے نو کسے صحابی نے نہیں آکھیا کہ تو حضور نال عشق کر بلکہ تنے نے صحابہ نو عشق کرنا سکھا کوئی گل سمجھ آئی ہے جی نہیں ہے رونا حضور دے عشق وچ تنے نے سکھایا وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے سرکار پاک کانا یقوم یوم الجمعۃ الى شجرۃ او نخلۃ حضور جمعے والے دیہڑے تقریر فرماندے سن جدوں تے آپ ٹیک لا کے کھڑے ہوندے سن یا اینج لاندے سن یا اینج لاندے سن جویں آپ دی مرضی توجہ 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 بقیہ شکل نہ تکو ادھر تکو ٹائم تھوڑا ہے گل سن لو وہ ٹیک لا کے سائیں کے کردے سن خطبہ فرماندے سن فقالت امرأۃ من الانصار او رجل وہ انصاریاں دی کوئی عورت بولی یا کوئی مرد ہو رہا انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجعل لک منبر یا رسول اللہ جی تساں فرماؤ کہ اساں تواڈے واسطے منبر بنا دیو کی بنا دیو یہ تے بیٹھ کے آپ خطبہ فرماؤ حضور پاک کو حکم شکم کوئی نہ دیتا اتنا فرمایا ان شئتم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتم فرمایا چلو تواڈی مرضی جے بنا دے ہو تو بنا لو اے یہیں سے یہ طریقت شریکت کے بھی نکلتے ہیں سارے کلیے شلیے صوفیوں کے بھی یہیں سے نکلتے ہیں کہ پیر کو چاہیے کہ وہ مرید کو حکم نہ دے کہ تو اتنے پیسے میں نہ دے یا ایک کام کر تو مولوی کو بھی چاہیے وہ تقریر کے پیسے مکائے نہ کوئی سمجھ آئی نہیں آئی یا اگلی بھی گئی اچھا بولو نا ہاں حضور پاک تو وڈا کوئی مبلغ ہے اچھا بولو کوئی بڑا خطیب ہے ہم کیوں خطیب ہے خطیب خطیب دی سری سانوں تو گل کرنا بھی چج دی نہیں آتی میں اپنی گل کر رہا خطیب تو وہ ہے نا کہ قیامت کے دن ساری کائنات کے لوگ ہوں گے 1.25 لاکھ نبی بھی ہوں گے رسول بھی ہوں گے پیغمبر ہوں گے غوث ہوں گے ابدال ہوں گے بدلاء ہوں گے یہ اغیاث افراد ہوں گے مختار ہوں گے سارے اقطاب ہوں گے سب کی زبانوں پر مور لگی ہوگی اللہ جلسہ کروائے گا سب کو اکٹھا کرے گا اور صرف خطاب جناب مصطفیٰ سمجھ آئی انہوں نے نام کا کوئی خطیب ہے خطیب یوم معاشر اے تک لو دو جڑے جناب اصل جاگے ہیں میری ہوں آواز زور نکل ہی نہیں رہی بڑا عجیب دی حالت ہوئی ہے تے بڑا بس وہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آتے نہیں ہیں پروگراموں پہ حال کوئی نہیں ہے یہ کیا خطابت ہے ہماری خطابت وہ ہے جہاں انبیاء رب سے بات نہ کر پائیں کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے بولو نا جمیلے دیا سنیا نے جمال دیا بھی سنیا
کہتا ہے نہیں جی وہ ہر ایک کی اللہ سنے گا، ہر ایک کی کہاں سے سنے گا؟ ہر ایک میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ رب سے بات کر سکے. سمجھ آئیے گل دی نہیں؟ اونچا بولو. ہر ایک کی طاقت تو یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ سے بات کرے، یہ کہاں سے ہے کہ خدا سے بات کرے. یہ گل تو میری سمجھی نہیں، یہ نہیں تو سمجھی. میں تمہیں سمجھانا. ایک صوفی ہوئے جنہ کا نام ہے سہل بن عبداللہ تستوری. سہل بن عبداللہ تستوری وہ فرماتے ہیں سننا، قال سہل بن عبداللہ التستوری فرماتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ پاک اپنے رب نو آکھیا کہ قال موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام یا رب تبارک و تعالی ارینی بعد درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زوردار کو صلی اللہ علیہ وسلم. اے جوان جڑے نا میری طرح جڑے گناہگار سائیاں دے نام تے منٹ نہیں ماری دے فٹو فٹ درود پڑھی دے. سبحان اللہ. اگے پیچھے نہ کیا کرو کون پڑھدا ہے کون نہیں پڑھدا ہے، چھک دیا کرو. تھان کے جاندا ہے مکھن تے کھان نال دند نہیں کس دے تے سائیاں دا نام لے نال بیلا ضائع نہیں ہوندا. اگے پیچھے تک جو کہ فلانا بولنا فلانا نہیں بول چھڈو فلانے نو. رنگا رنگ سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے پریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا فلانا بول رہا ہے فلانا فلانے فلانے کو چھوڑو، اپنا کام کرو. اس میں تو تم رہ جاؤ گے. تم چڑھو تم چڑھو تم چڑھو. وہ ایک پٹھان سی دو سنگی گئے نا، وہ ایک آگے ٹرین چلنے لگی تم چڑھو، وہ آگے نہیں تم چڑھو. اچھا تم چڑھو ٹرین ہو بھی جاتی ہے. بس تم چڑھو تو ٹرین وہ جا رہی ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے پترو، چوکھے پڑھے لکھے مار کھا جانے عشق والے نمبر رہ جانے. میں قسم چاہ کے تمہارا دا میرا قرآن کے ہاتھ رکھاؤ تو میں تمہارا دسا چوکھے پڑھے لکھے وہ اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں جنہوں نواں بیعت ہوا نا جی تو میرے مرشد پاک نے اور میں 2-4 لفظ اگے پیچھے کردا تھا. حضرت کے ہاتھ میں حضرت ہمارے امی، بالکل امی سمجھ رہے ہو نا جی. امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ. تو ان پڑھ کی تعریف میں پتہ ہے کیا کرتا ہوں، الف نون ان وہ جڑیاں میں اگے الف بے دیا پٹیاں پڑھائیاں نا، تو میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں ان پڑھ یعنی جس صرف اللہ نبی پڑھے آؤ. اللہ کو نون تو نبی. سمجھ آئیے. وہ حضرت صاحب ہماری امی بالکل. تو میں بیعت ہوا تو بیعت ہونے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. میں فرض پڑھے چپ کر کے سائڈ سے ہو کے سنتا کو نہ پڑھی. میں نے فرمانے لگے نماز پڑھی ہے، میں نے کہا پڑھ لے. اگر کتنی پڑھی ہے؟ میں نے 4 فرض پڑھے. اگر سنتا کیوں نہیں پڑھی ہے؟ میں کہا جی غیر موقع ہے نہ بھی پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے اوہو ہمیں تو سنتوں کو فرضوں سے بھی زیادہ پیار ہے. کوئی سمجھ آئیے گل؟ پتروں عشق والے بندے نے بہتے اگے نکل جاندے بہتے اگے. اور جدوں اگے نکلتے نا پھر ہوندا پتہ ہے کہ وڈے وڈے پیر وڈے وڈے مولوی وڈے وڈے مفتی وڈے وڈے شیخ الحدیث پھر اپنی پگاں لا کے عاشقاں دے پیراں تے ملدے تے پھر آندے اوہو درخانہ دا پتر نمبر لائے. کوئی سمجھ آئیے یا اگلی نہیں گئی؟ بولو نا سمجھ آ گئی ہے. ہاں اس واسطے سائیاں دا نام لو تے دل مٹ کری دے ہی نہیں. کوئی فلانا بول رہا ہے فلانا نہیں. جو ہی میں کہوں محمد اچھی آواز میں بولو. ہر ویلے استغفار نہیں کھچی دی سرکار دے نام تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو. اے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ہر گل دا کلیہ جدا ہے. ہر گل دا کلیہ ہاں ہر جائی جڑا بندہ ایک ہی کلیہ مارے نا انہاں نوں میں کہا استغفار زیادہ پڑھیا کرو. وہ تقریر وچ بھی استغفار چھکی رکھ دے. او بھائی ہر گل دا کلیہ جدا ہے. وہ عام حالت وچ استغفار پڑھنی ہے. حضور دا ذکر سن کے استغفار نہیں پڑھنی. وہ آٹومیٹکلی استغفار ہے. خوشی منانی ہے حضور دا ذکر. سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئی ہے؟ آؤ جانا کوئی گیا نا نواں سو تیرے واسطے گل سنان لگا. نواں گیا اس کہا میں سیاح بننا چاہتا. سیاح وہ پنڈا میں اس ویلے سیانے ہوتے سن. وہ اپنی شکل نہیں کرتے ہوتے سن بھائی تینوں سب دانائیاں سکھا. وہ ایک جڑا بندہ ایک خوج ڈگ گیا. خوج بندہ ڈگیا. وہ پنڈا لے آئے جی. وہ بندہ ایک ڈگ گیا جی. خوج ڈگ گیا جی. مہربانی کرو سیاح جی تھی سارے نال چلو.
وہ سیاح نال ٹر گیا اس آخیا خوہ کتنا ہے انہیں آخیا جی 100 گز اس آخیا 110 گز کی رسی لے سیانے آخیا وہ لے گیا انہیں اتو کمبل سٹیا بھی نال ول لے اتنے رسی پا 4 بندیاں اس آخیا میں آخا گا جدوں جھٹکا نہیں مارنا آہستہ آہستہ کھینچنا انہیں آہستہ 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 کھچیا وہ بندہ باہر نکل آیا وہ جڑا نواں نواں نال بیٹھا ہوا سی نا اس آخیا میں سیاح ہو گیا یہ ہنجی کٹی دے بس یہی گر ہے یہ سیاح پنا دین وہ اپنے پنڈ جا کے دکان وڈی کھول کے انہوں نے لکھ لیا بھی سیاح لوکاں بھی سمجھ لیا سیاح دیہڑے 4 گزرے کھجور سی بڑی اچھی بندہ ایک اتنے چڑھ گیا پھس گیا تھلے نہ لینا ہوئے وہ تو حال دوائی پہنچایا دوائی خدا دیے تھلے لاؤ اس بندے آئے وہ نویں سیانے کو لائے انہوں نے کہا سیاح جی وہ بندہ اتنے پھنسے ہے تھلے لینا ہے اس نے کہا کوئی نہیں یہ تو یوں کا کام ہے دوسری کھجور پر بندہ چڑھاؤ رسا پکڑا دو رسا اس کے کمر کے ساتھ باندھو 4 بندے ادھر بلاؤ جب میں کہوں گا کھینچو تو کھینچنا وہ رسے لگ نال بن لیا تو جدوں کھچیا نہ بنیا وہ تو تھلے آیا تو لگ دی ہڈی ٹوٹ گئی انہیں آخیا ظالما سیاحیا ساڈے بندے دی تو لگ دی ہڈی توڑ دیتی انہیں کہا میرا کوئی قصور نہیں انج 100 فٹ 100 گز ہی خوہ سی کڈیا استاد نے بھی انج سی خوہ انہوں سمجھ نہ آئی پہ تھلوں کڈنا ہو رہے اتوں لانا ہو رہے استغفار ہر ویلے پڑھنی ہو رہے پر مصطفیٰ دے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھ آئیے نہیں اور آخو صلی اللہ ہو اچھا بولو صلی اللہ ہو صلی اللہ ہو حضور کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا حضور کی شان یہ ہے یہ تو حضور پر پردے ہیں حضور پر کیا ہے بلکہ حضور دور کی بات ہے ذات سرکار دور کی بات ہے سرکار جس جس جگہ پر رکے ان مقامات کے نور کو انبیاء برداشت نہیں کر سکتے میں بڑیاں ٹلے ٹلے انداز نال پیڑیاں گلاں بھی کر رہے ہیں تواڈے نال ٹلیاں بھی پتہ کہ تساں عام جی سنگی ہو تے پیڑیاں اس واسطے کہ اے علماء بھی سن جان سمجھ جان انہاں ارشاد فرمایا بس انہاں نہیں پیار نال تکیا کرو غصے نال نہ تکیا کرو پیار نال ایسے کرو نہ کرو سبحان اللہ غصے نال تک ضرور ہی کڈ لیندے ہو اچھا انہاں کیا کیتا جناب میری جان انہوں نے حضرت سعد بن عبداللہ تستوری فرماتے ہیں کہ موسیٰ پاک نے عرض کی تھی گل یاد ہے یاد ہے گل سی انہاں کیا یا رب تبارک و تعالی ارنی بعد درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح گل سی نا انہاں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے درجات میں سے بعض درجات دکھا ان کے جو درجات ہیں ان میں سے بعض درجات مجھے بھی دکھا مجھے معلوم ہو کہ جسے تو نے محبوب بنایا ہے اوڈیاں شانہ کتنیاں وڈیاں سبحان اللہ اے گل جدوں کیتی نہ ہونا اللہ پاک نال اگے گل سنو اللہ پاک کے فرمایا موسیٰ پاک نال فقال اللہ عز وجل اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ انکا لن تطیق ذالک سبحان اللہ فرمایا موسیٰ تو میرے نال گلاں کیتیاں اے اور گل ہے تے میرے محبوب دے درجیاں نو تکن دی تیرے وچ طاقت کوئی نہیں دسو جی علماء تشریف فرماؤ انکا لن تطیق دا معنی اے ہی نہیں بلکہ اجے بھی میں صحیح معنی نہیں کیتا اے دا معنی اے تو ہر کس نہیں طاقت رکھتا ہر کس تو طاقت نہیں رکھتا کہ تو میرے محبوب کے درجات کے بعض کو دیکھ سکے وَلَكِنْ أُرِيكَ مَنْزِلَةً مِّن مَنَازِلِهِ جَلِيلَةً عَظِيمَةً فَضَّلْتُهُ بِهَا عَلَيْكَ وَعَلَى جَمِيعِ خَلْقِي لیکن میں تجھے ان کی منازل میں سے ایک منزل دکھاؤں گا درجہ اور ہوتا ہے منزل اور ہوتی ہے ادھر دیکھو جہاں میں بیٹھ گیا ہوں اسے تم درجہ سمجھ سکتے ہو لیکن یہ میں چل رہا ہوں یہ چل رہا ہوں ادھر پکڑا
ادھر پکڑنا، یہ ادھر آپ نے چھیڑنا نہیں ہے مجھے، میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ کو سمجھانے لگا ہوں. یہاں سے میں چلا، یہاں سے سبحان اللہ. ادھر ہی رکے، یہاں سے میں چلا، یہاں سے میں چلا اور ایک یہاں ٹھہرا، تھوڑا یہاں ٹھہرا، پھر یہاں ٹھہرا، تھوڑا یہاں ٹھہرا، تو ایک تھوڑا یہاں ٹھہرا. اب غور کرنا، پہلے کہاں ٹھہرا، پھر تو جس جگہ میں ٹھہرا ہوں اس جگہ کو منزل کہتے ہیں. اللہ کرے گل تھوڑے ہینڈ سینے میں کل کی طرح ٹھک جائے. تقریر تو تاں ہی ہے نا جی تمہیں سمجھ آئے، تر جا تمہیں پلے ہی نہ پوے وہ کیا مانا، اوتھے کھلوتا ایتھے کھلوتا ایتھے. تو منزل کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، وہاں رکا، وہاں رکا، وہاں رکا. اور جب میں یہاں آ کر بیٹھا، حضور چلے، کہاں سے چلے، بظاہر میں مثال دینے لگا ہوں، کہاں سے، مکے سے چلے، تو حضور ٹھہرے ادھر تھوڑی دیر. سمجھ آئیے نہیں آئیے، ادھر 1.25 لاکھ سارے نبی پیچھے، نام نبیوں کے جو بے شک بڑے ہیں پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر دیکھو دیکھو مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں. وہ جو ظاہراً پہلے سے آئے ہوئے ہیں. ایک منزل ہو گئی، پھر اتوں نکلے آسمانہ تھے، وہاں منزل ہو گئی، پھر اتوں اتے چلے گئے عرش تھے، اتے منزل ہو گئی، عرش تو اتے چلے گئے سدرہ، اتے منزل ہو گئی. سدرہ والی جگہ تے جا کے جبریل شریف تھک گئے. انہوں کا تھکے تھے روح الامین کے بازو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. وہ جبریل پاک تکدے ہی رہ گئے، سرکار اکھاں تو ہو جائے. کوئی گل سمجھ آ رہی جے؟ یہ جتھے جتھے سرکار رکے نا، یہ نے منازل، ایک ہی نے وہ موسیٰ پاک کیا میں درجے بکھا. اللہ پاک فرمایا او دی تیرے اندر موسیٰ ہرگز طاقت نہیں، اچھا بولو طاقت نہیں، ہن صحیح بولے طاقت نہیں. تو اللہ پاک فرمایا وَلَٰكِنْ أُرِيكَ، پر میں تینوں دساں گا انہاں دی منازل وچوں. وَلَٰكِنْ أُرِيكَ منزلتم من منازلہ فضلتہ بہا علیکا وعلا جمیع خلقی. میں ایک انہاں دی تینوں منزل دساں گا جس ایک ہی منزل دی وجہ تو میں انہاں تیرے اتے تے ساری کائنات اتے فضیلت تے اولویت تے اولیت تے تعلیق تے تفوق تے تسبق تے اونچائی عطا فرمائی. اے گل ہو گئی موسیٰ پاک نال کہ دی. ہن سنو منزل نظر آن لگی جی، ہن سنو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ جڑے برامدے میں بیٹھے ہو تساں بھی آکھو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اچھا جی ہن منازل نظر آن لگی، منازل میں وَلَٰكِنْ أُرِيكَ منزلتم منازل ہی، میں تمہیں منزل دکھاؤں گا. اب کیا ہوا؟ قال، آپ فرماتے ہیں فَكَشَفَ لَهُ عَن مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، ان کے لیے اللہ پاک نے آسمان کھول دی. یعنی جس محبوب دیاں منزلہ وچوں منزل دکھان واسطے بھی آسمان کھولنے پون، اس محبوب دی انتہا دا عالم کون جانے. کاش کہ تم اس جملے کو بھی سمجھے ہو. انہاں کیا منزل اللہ پاک نے فرمایا میں تینوں دسن لگا تے کاشف لہو ملکوت السماوات، اللہ نے آسمان کھول دیتے. فنظر موسیٰ الی منزل،
توبہ توبہ جیڑی ایک منزل تکن واسطے موسیٰ نو ہنج کرنا پوے ملا نو کے سمجھ آوے کوئی سمجھ آئی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آرائے رسالت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا لو جی منافع نظر آپ نے نظر کی تھی الہ منزلہ وہ منزل ویکھن واسطے جیڑی سرکاراں دی ایک نہیں منازل وچوں ایک منزل اللہ پاک وکھان لگا کینو اچھا بولو جان دے ہوئے موسیٰ پاک کون یہ موسیٰ پاک وہ ہیں جو اندھیری رات میں کئی میل دور کالے پتھر پر کالی چمٹی کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں ہوں اے موسیٰ پاک دی اکھ دا عالم ہے تے اے ہوں ویکھن کے لگن حضور دی منزل